اس اوکلٹیشن جو ہائر اوکلٹیشن ہے غیبت کبریٰ جو ہے، اس میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب واجب ہے، سب کر رہے ہیں. مجھے اس پہ بات کرنا نہیں. کل اگر اس زمانے کا امام تم سے پوچھے کہ واٹ یو ہیو ڈن فار مائی گرینڈ مدر، اتنا بڑا ظلم ہو گیا، تم نے کیا کیا میری دادی کے لیے، تم نے اپنی لائف میں کیا کیا، تو یو کین سے کہ مولا میں نے سوشل میڈیا، آج کل سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے دنیا کو ایک اویئرنیس لائی. اویئرنیس لاؤ، بس میں یہ بول رہا ہوں، ایک اویئرنیس لے کر آؤ، پیسفل طریقے سے، امن کے طریقے سے، محبت کے ساتھ، فیکٹس کا بتانا، محبت کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. تو میری خواہش ہے میرے یوتھ کو جو لندن میں مجھے مجلس سن رہا ہے اہل چینل کے اوپر، کہ خالی مجلس تو کر رہے ہیں، یہ لازم ہے مجلس کرنا، ماتم کرنا لازم ہے، نوحہ پڑھنا لازم ہے، عزاداری کرنا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے. اور آج کا شیعہ، آج کا یوتھ یہ بول ہی نہیں سکتا. اور یہ پروپوگیشن جو ہے یہ سیرت بی بی زہرا ہے. اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو اینڈ آئی ایم ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ کہ بی بی زہرا کی سیرت کا یہ پہلو ہے، ان کی لائف کا یہ پہلو ہے کہ پروپوگیشن کرنا. آپ بولیں گے بی بی نے کیسے کیا، بی بی نے کب کیا؟ بی بی نے انجرڈ، ابھی میں واقعات نہیں پڑھ رہا، انجرڈ ہونے کے بعد یا 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ رہی. وہ 75 ڈیز اور 90 ڈیز کی بی بی زہرا کی لائف کو اب اگر آپ دیکھیں، 75 دن کی یا 90 دن کی زندگی کو بی بی کی دیکھیں، نارمل لیڈی ہوتی، نارمل خاتون ہوتی تو گھر میں بیٹھ جاتی، ربس ٹوٹ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا ہوں، پیٹ میں بچہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ میں عصا آ گئی. تکلیف اپنے کمال کے اوپر، جو تکلیف میری شہزادی کو ہوئی، مادر حسنین کو جو تکلیف ہوئی، رسول کی بیٹی کو جو تکلیف، جو پین تھا، وہ صرف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جانتی تھی یا خدا جانتا تھا. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ظلم ہو گیا، کیا تکلیف ہو گئی بی بی زہرا کے اوپر. لیکن اس کے باوجود شہزادی کونین گھر میں بیٹھی نہیں رہی. یہ ساری عورتوں کو بھی بول رہا، ساری لڑکیوں کو بھی بول رہا جو لندن میں مجھے اس وقت سن رہے ہیں چینل کے اوپر، کہ ڈونٹ سٹ، خالی بیٹھنا نہیں ہے. میں یہ نہیں بول رہا تم مارکیٹ میں آؤ، یہ کووڈ کا زمانہ ہے، I'm not telling کہ اوپن تو بازار میں چلے گا، مالز میں چلے گا، نو. سوشل میڈیا کے ذریعے آج کی لڑکی اور یا آج کا لڑکا یہ بچ ہی نہیں سکتا یہ بول کے کہ واٹ کین آئی ڈو، آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹولس. نو، یو کیناٹ سے دس کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹولس. آج جتنا ہر کے پاس ٹولس ہے، اگر آپ اوپر کا زمانہ دیکھو تو لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پروپوگیشن کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ زمانے میں لوگوں نے کام کیا کہ جس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، جس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، جس زمانے میں پین، بال پین نہیں تھا، کہ آپ پیپر لو اور 100 پیجز بال پین کے ساتھ لکھنا شروع کرو. آج کے زمانے میں آپ آرام سے لکھ سکتے. اس زمانے میں لائٹ نہیں، اس زمانے میں کرنٹ نہیں، اس زمانے میں ٹریولنگ کا سسٹم نہیں ہے، کچھ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یا کیملز ہے یا ہارسز ہے، کمیونیکیشن سسٹم کچھ نہیں، نہ واٹس ایپ ہے نہ ٹیلی فون ہے. اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس وقت ایسا کام کیا، ایسا کہ thousands and thousand miles they traveled، ہزاروں میل ٹریول کیا ان لوگوں نے. اور ٹریول کر کے ایک ایک حدیث کو، ایک ایک سیئنگ کو، ایک ایک امام علی کے لیٹر کو، ایک ایک امام علی کے اور معصومین کی حدیثوں کو، حدیثوں کی پہلے بات کرو، حدیثوں کو جمع کیا. آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس سارے ٹولز ہیں. آج ہمارے پاس کوئی آج کا شیعہ یہ نہیں بول سکتا. ویری امپورٹنٹ مجلس، پلیز غور سے سنو. آج کا شیعہ یہ نہیں بول سکتا، پوری دنیا کے شیعہ کی بات کر رہا. الحمدللہ پوری دنیا گھومتا ہوں مولا حسین کے صدقے میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا، آج پوری دنیا کی بات کر رہا، جنرل بات کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں جنرل بات کر رہا آپ سے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں سب لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے، آرام کے ساتھ بیٹھے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار امام، واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. یہ کوشش کرو کہ ایک ایسا آدمی، میں آج تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا آپ کو.
صرف میں اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، صرف میں اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر آج کی میری مجلس سے، آج کی یہ اہل بیت چینل لندن سے میری مجلس سے پوری دنیا میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آگے بڑھ کے موٹیویٹ ہو کے اگر اس نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، جو سیرت بی بی زہرا کا امپورٹنٹ ترین پہلو، سیرت بی بی زہرا کی امپورٹنٹ ترین پہلو کیا چیز؟ ایک ایسا آدمی ایک ایسے وقت میں کہ جب زمانے کا امام پردے میں چلا گیا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردے میں چلے گئے، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، کوئی ٹولز نہیں ہے، کوئی لائٹ کا کرنٹ کا سسٹم نہیں، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن صرف کیملز ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے اپنی پرائم لائف کے 18 ایئرس 18 سال، سننا آسان ہے، میں بڑے آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے، یو کین امیجن کہ نئی شادی ہوئی، نئی نیولی میرڈ کپل تھا، یہ نیولی میرڈ کپل تھا۔ آج کوئی کر سکتا، نئی شادی ہوتی ہے، کوئی بولے گا کہ نو میں اتنا ٹائم دینا چاہتا اسلام کے لیے، کوئی وائف راضی ہوگی؟ اس لیے امام علی نے کہا کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا، امام علی نے 2 جملے بولے۔ امام علی نے کہا کہ پیسے کو کبھی مت دیکھو، مال کو، اور کبھی بیوٹی کو، حسن کو مت دیکھو۔ تو راوی نے پوچھا مولا کیوں؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں، تو دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا، آج حسن ہے، بیوٹی ہے، کل بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ امام نے کہا سے پوچھا پھر دیکھنا کیا لڑکی میں؟ تو امام نے کہا تقوی کو دیکھو، پائسنس کتنی پائس ہے، اسلام دیکھو، اس کے گھر میں اسلام ہے، یہ دیکھو کہ وہ ریلیجن کو فالو کرتی ہے، اس کی نسلی طہارت ہے، یہ ساری چیزیں رہیں گی۔ اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے بلکہ اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے، تم اپنے جنریشن کی تیاری کر رہے۔ ہو سکتا تمہارے اس جنریشن میں، ہو سکتا تمہاری اس شادی میں 200 تک آگے بڑھے۔ جنگ صفین آپ کے سامنے ہے، مولا نسل کو دیکھ کے تلوار چلا رہا تھا، امام علی نسل کو دیکھ کے تلوار چلا رہے تھے۔ مالک اشتر نے یہی تو کہا تھا کہ میں نے 999 کو مارا، امام علی نے 1000 کو مارا۔ تو علی نے دور سے دیکھ کے کیا کہا تھا مالک کو کہ مالک تمہارے سامنے جو آ رہا تھا تم اس کو قتل کر رہے تھے، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا، آج کی نسل کو نہیں دیکھ رہا تھا، 70 نسلوں کو 70 جنریشن میں دیکھ رہا تھا۔ مثال کے طور پہ 70 جنریشن میں کہ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ رہا تھا اور دوسرے کو مار رہا تھا۔ یہ فرق ہے تمہارے ماننے میں اور میرے ماننے میں۔ تو آپ نے غور کیا کہ اگر یہ ہو سکتا کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری 70 نسلوں تک، 80 نسلوں تک کوئی نہ کوئی ایک مومن ایسا نکل جائے گا کہ جو امام علی کی نگاہ میں مومن ہو، تو تم یاد رکھو اگر تم نے یہ کام کیا تو اگر 70 نسل کے بعد بھی کوئی مومن تمہاری نسل میں نکلے گا تو اس کا ریوارڈ تم کو ملے گا، اس کا اجر تم کو ملے گا، وہ عمل صالح کرے گا، وہ نیک عمل کرے گا، وہ سیرت بی بی زہرا پہ چلے گا تو اللہ تم کو اس کا ریوارڈ دے گا، تم کو اس کا اجر دے گا۔ مرنے کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ نیکیاں ہیں جو مرنے والے کے درجات کو، گریڈز کو بلند کرتی ہے روز محشر تک۔ یہ کار خیر ہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ تو دوستو ایک ایسا شخص آگے بڑھا، ایسے پیریڈ میں آگے بڑھا کہ جس پیریڈ میں کوئی ٹولز نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ یہ سارے ٹولز کے بعد بنی عباس کی حکومت ہے۔ یو کین امیجن کہ 11 اماموں کو انہوں نے شہید کیا۔ زمانے کا امام پردے میں چلے گیا۔ اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ، غیبت صغرا کا زمانہ ہے، اسمالر اوکلٹیشن۔ اور یہ بندہ پیدا ہوتا ہے، ان کی برتھ 250 ہجری بغداد، اور وفات ہوتی ہے 332 یا 33 ہجری۔ لگ بھگ 80 ایئرس یہ زندہ رہے، اور ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا، اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا 260 ہجری 8 ربیع الاول کو، اور اس کا اینڈ جو ہے 329 ہجری 15 شعبان ہے، 15 شعبان۔ یہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے جس کو اسمالر اوکلٹیشن بولتے ہیں، غیبت صغرا۔ اور 329 ہجری 15 شعبان سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ظہور امام تک انشاءاللہ، یہ سارے کا سارا یہ ہائر اوکلٹیشن ہے، غیبت کبریٰ جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اس عالم دین کا، یہ پورے عالم دین کا ٹوٹل لائف جو ہے وہ غیبت صغرا میں گزری۔ 4 جب نائبین تھے ان کے زمانے میں گزری، ان کے سامنے انہوں نے کام کیا،
کوئی کام آپ سو یو کین امیجن، آج کے دور کی بات نہیں کر رہا میں، اس دور کی بات کر رہا ہوں. I'm talking about 250 ہجری سے شروع ہوا ان کا پیریڈ. 10ویں امام اور 11ویں امام کا انہوں نے زمانہ دیکھا، پھر امام پڑھنے میں چلا گیا 8 ربیع الاول 260 ہجری کا، بالکل خالی، امام ہی نہیں. اب کس سے ایڈوائز ہو؟ لیکن اس بندے کا ڈیڈیکیشن، اس بندے کا ڈٹرمینیشن، اس بندے کا ارادہ، اس کا خلوص. اس کی ماں کو سلام کر رہا میں. امام علی نے کیا کہا؟ ایسی عورت سے شادی کرو کہ اولاد ہو تو تقوی کے ساتھ، اولاد ہو تو دیندار ہو. اس بندے نے اپنی ریسپانسبلٹی سمجھی کہ اسمالر آرگنائزیشن میں آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام. انہوں نے حدیثوں کی کتاب لکھی، حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا. کتنی آسانی سے میں بول رہا ہوں. آج اگر میں پڑھ رہا مجلس، آج یہ سارے علماء یہاں تک کہ آغا شیستانی اللہ ان کو سلامت رکھے، رہبر معظم سید علی قامنی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے سارے مرجعوں کو اللہ سلامت رکھے. ہماری عزت ہے مرجع، ہماری عزت ہے، ہماری عزت کا نام مرجع ہے. مرجعیت کا پروٹیکشن، مرجعیت کی حفاظت اللہ کرنے والا، اور ہم کو لازم ہے ان کی عزت کرنا. وہ ہمارے آج ہم جو کچھ ہے ہمارے مراجع کی طرف سے، یہ یاد رکھو ہمیشہ مرجع کی. کبھی یہ نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں کرنا کہ وہ جاہل ہے جو ہمارے مرجع کو نہیں مانتا. مرجعیت کی عزت لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے. خود مولوی مرجع مت بن جاؤ، جو ہمارا مرجع بولتا اس پہ عمل کرو. لندن میں اگر آپ ہیں تو کوئی ایشو، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ساری وہ لوگوں کی توضیح ہے، اس کو دیکھو، اپنے مسئلوں کو حل کرو. تو ایسے دور میں انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب، فرسٹ بک، ایک ایسی نایاب کتاب لکھی. سارے حدیثیں نے بی بی زہرا کی سینگز، اللہ کے رسول کی سینگز، میرے مولا علی کی، مولا حسن کی، مولا حسین کی، پورے اماموں کے ارشادات کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک ایسا گولڈن گفٹ دیا شیعت کو کہ آج 1200 ایئرز ہو گئے، 1200 سال ہو گئے. دوستوں بیٹھ کے گنو گے تو ٹائم نکل جائے گا، پورا دن چلا جائے گا. پہلی بک، فرسٹ بک حدیث کی، ایکسٹرا آرڈنری بک، وہ کتاب لکھی. اور کیسا لکھی؟ 1000 مائلز ٹریول کیا. مثال کے طور پر یہ بغداد میں تھے، ان کو مثال دے رہا کہ پتہ چلتا تھا یمن میں کوئی مولا علی کی بی بی زہرا کے لیے حدیث ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے بی بی زہرا کے لیے، مظلوم بی بی کے لیے. مثال دے رہا ہوں. He used to travel 1000 miles. کتنی آسانی سے میں نے بول دیا 1000. آج کی ٹریولنگ نہیں. آج کی ٹریولنگ میں آپ 1 گھنٹے میں چلے جاتے، 2 گھنٹے میں چلے جاتے، اور اس زمانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، 1 month لگتا تھا. پلیز موٹیویشن کے لیے پڑھا، ویری امپورٹنٹ مجلس، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے. تو میں آپ سے یہی خواہش کر کہ ایک کتاب کے لیے، ایک حدیث کے لیے ہی ٹریولڈ آلموسٹ 1000 miles. ان کو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز، ان کو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں تھا کہ میں تم کو اسپانسر کرتا ہوں، جا I'll pay you 1000 pounds, you just go and collect the hadith. No. اپنا پیسہ خرچ کر کے، آج ہمیں 1 روپیہ نہیں دیتے، $1 نہیں دیتے، 1 penny نہیں دیتے. اپنا پیسہ خرچ کر کے. دوستوں کو اسپانسر نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ اسپانسر یو گو اینڈ کلیکٹ دا حدیث. نو. اپنے پیسے. ہم آج ایک مجلس اسپانسر کرو تو وی تھنک 100 times why should I sponsor? Don't sponsor. میری خواہش کہ ان مجالس کو آپ اسپانسر کریں. آپ کا نام بی بی زہرا کی شہادت کے مجلسوں میں آپ کا نام آئے. ہر مجلس میں میں یہ بات بول رہا، صرف اس لیے بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. میری بیوی نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے پروردگار کا، شکر ہے پروردگار کا. میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا کہ تمہارا نام آ جائے، تمہارا نام بی بی زہرا کی شہادت کے مجلسوں میں آ جائے. میری جو سن رہا پوری دنیا میں اس وقت اہل بیت چینل کے ذریعے، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا کہ ہر جگہ سے آدمی آگے بڑھے. میری خواہش ہے آگے بڑھو بابا، آگے بڑھو. ایک حدیث کے لیے بندہ 1,000 پاؤنڈ خرچ کر رہا. ہم 72 پاؤنڈ بی بی زہرا کی شہادت کے مجلسوں میں دینے تیار نہیں. بٹ وی سے کہ وی لو امام مالک. وی سے کہ میری بیوی میری ہے. جب پریشانی آئے گی تو یہی بیوی مدد کرے گی. واٹ آئی ایم سیئنگ. جب پریشانی آئے گی، جب تکلیف ہوگی نا، کوئی مصیبت آئے گی نا، ایون جب مرو گے نا، تو لحد میں بی بی زہرا کی شفاعت ہے. مگر میری شہزادی کہہ دے کہ یہ میرا ہے، میرے بچوں کا، میری مجلس اس نے کی. تم مجلس اسپانسر کر کے مولا حسین کو، مولا حسن کو بول سکتے
کہ مولا میں پریشان ہوں, میں نے آپ کی مجلس کی ہے, آگے بڑھو بابا آگے بڑھو, اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچاؤ, اپنے باپ اپنی ماں جو تمہارے مر گئے نا ان کے لیے اسپانسر کرو. میں بار بار اس پہ اسٹریس کر رہا, واٹ آئی ایم سیئنگ بار بار اسی لیے بول رہا کہ فائدہ آپ کا ہے, اس لیے کہ وہ مجلس نہیں جب جس مجلس سے تم کچھ لے کے اٹھو. میری تو خواہش ہے جو مجھے سن رہا ہے چینل لندن سے, تو ایک مجلس کے لیے میں آپ سے بات, ایک نہیں 2 گئے 5 کرو, 5 کے 5 کر دو. ایک چیز یاد رکھو, بی بی زہرا کسی کا نہیں رکھتی, مولا حسن مولا حسین کسی کا نہیں رکھتے. کر کے دیکھو, کر کے دیکھو, کر کے دیکھو, تمہارے ماں باپ کے گریڈز بڑھ جائیں گے, درجات بلند ہوئیں گے, تمہارا رزق کھل جائے گا, سکون مل جائے گا, اللہ کا رسول تم سے راضی ہو, زمانے کا امام تم سے مسکرائے گا کہ اس نے میری مظلوم دادی کی مدد سے. خوش نصیب ہے وہ لوگ, they are luckiest people جو مدد سے بی بی زہرا کو اسپانسر کر رہے ہیں. 1000 میل ٹریول کر کے ایک حدیثوں کو جمع کیا, کوئی اسپانسر نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں, یہاں تک کہ اپنے ریلیجن کو نہیں بول سکتے تھے کہ آئی بلانگ ٹو شیعہ مذہب, نہیں بول سکتے, جسے کہ بنی عباس کی حکومت ہے, اور تیز زمانہ علی امام 11 امام کی شہادت ہوئی. اس کے بعد اس بندے نے وہ کام کیا, ایسا ایکسٹرا آرڈینری کام کیا کہ جس کا نتیجہ دوستوں اسی زمانے میں مسلمانوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے صحیح بخاری اور سائے ستہ, یہ 6 بکس جو ہے مشہور ترین کتاب صحیح بخاری, اس میں کتنی حدیثیں 8000 کے قریب, اپروکسیمیٹلی بول رہا میں 8000 کے قریب حدیثیں, جبکہ ان کا زمانہ بہت اچھا, حکومت سپانسرڈ ہے, گورنمنٹ سپانسرڈ ہے, گورنمنٹ پیمنٹ کر رہی کہ جاؤ یہ حدیث لکھو, یہ حدیث جمع کرو, یہ لکھو. اس کے بعد کوئی ان کو تھریٹ نہیں ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے. یہاں تھریٹ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ کام کر, یہ کتابیں جمع کر رہا, حدیثوں کو لکھے, اس کو مار دے, اس کا مرڈر کر دے, اس کو ہینگ کر دے. بنی عباس کی حکومت ہے, کوئی اسپانسر نہیں, لائف تھریٹ, نیولی میرڈ کپل, کیا وائف تھی ان کی, کیا بیوی تھی ان کی, میرا سلام ان کی, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کے ساتھ, کہ اس نے یہ کہا تھا کہ شادی تو ہوئی, he said but don't worry, you work for امام, یہ ہائیسٹ مالر اوکلٹیشن ہے, یہ کام کرو بی بی زہرا کے لیے, کام کرو بی بی زہرا کی اولاد کے لیے, کام کرو اللہ کے رسول اور ان کے بچوں کے لیے. اس کے بعد اس عورت نے وہ سپورٹ کیا. آپ انصاف سے بولو, اگر وائف کی سپورٹ نہیں ہے تو کیا ہسبینڈ کام کر سکتا؟ اس کی وائف نے نئی شادی, اس نے اسی دن سے کہ وائی آر یو ورکنگ, کیا تم اکیلے ہو, تم کو تو یہ سوچنا می اینڈ مائی فیملی سوچو. نو, شی سیڈ نو می اینڈ مائی فیملی, بلکہ she said کہ you work for امام, you work for امام, I'll fully support you. And she supported, ایسی سپورٹ کی اس خاتون نے کہ انہوں نے 18 سال میں ان حدیثوں کو جمع کیا. اگر اس وقت یہ حدیثوں کو جمع نہیں کرتے, اس وقت تک ہمارے پاس کوئی بڑی کتاب نہیں تھی. ایک جملہ غور سے سنو, ایک ورڈ غور سے سنو, ویری ویری امپورٹنٹ, موٹیویشن کے لیے پڑھنا, میرے یوتھ کے لیے پڑھنا, کہ میرا یوتھ تیار ہو, میرا لڑکا لڑکی تیار ہو. بی بی زہرا کی سیرت کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو پروپوگیشن کا, تو دیکھو پروپوگیشن کے لیے کیسا انہوں نے کام کیا. تو ایسے موقع پر ایک حدیث کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے, امام پردے میں چلا گیا, کس سے پوچھے, کہاں جائے, کیسے لے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ میری شہزادی کونین کا, مادر حسنین کا, اور اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. دوستو ایسا آزمایا ہوا واسطہ ہے کہ اگر کوئی بی بی زہرا کا واسطہ, مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. کبھی واسطہ دے کے دعا مانگو, دعا مانگ کے دیکھو, یہ اس مظلوم شہزادی کا واسطہ, کائنات کی, میں کہتا ہے نا کائنات کی, عالمین کی مظلوم ترین خاتون, مغرب کے بعد ایوری ڈے, یہ ایوری ڈے بھی کچھ پڑھ سکتے, اور کوئی آپ کی آزمائی, کوئی آپ کی حاجت ہو, ٹرائی کر کے دیکھنا, کوئی حاجت ہو, کوئی پریشانی ہو, تمہاری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, خدا نہ خاصا تمہارے گھر میں تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ, مدر ان لا کے ساتھ, سسٹر ان لا کے ساتھ حالات خراب ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہسبینڈ تم دونوں کی ہیپی میرڈ لائف نہیں چل رہی, اسٹریس ہے, خدا نہ خاصا کوئی بیماری ہے,
یہ عمل کرو. عشاء کی نماز کے بعد 3 دن کرو. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، کبھی بھی کرو آپ. But I'm telling you, تھرسڈے شب جمعہ کرو، جمعے کی رات میں کرو، ہفتے کی رات میں کرو. 3 دن کرو اپنے گھر میں بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھو. 2 رکعت نماز پڑھو عشاء کی نماز کے بعد. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی بی بی زہرا سے مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. ہمیشہ مظلوم بولو، ہمیشہ مظلوم بولو. میری شہزادی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو، لفظ مظلوم استعمال کرو. پہلی رکعت میں الحمد سورہ کوثر پڑھو، دوسری رکعت میں الحمد پڑھو اور سورہ قل هو اللہ احد. آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، کوئی واجب نہیں. پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھو، یا کوئی بھی دعا پڑھو. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھو. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. شکر ادا کرو. تسبیح بی بی مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پڑھو. میری شہزادی کی، مظلوم شہزادی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. اس کے بعد اب لک ایٹ می، لک ایٹ می. اس کے بعد کیا کرنا؟ 100 ٹائمز سجدے میں جا کے نماز کمپلیٹ ہو گئی، تسبیح بھی مظلوم بی بی پڑھ لی، دعا کر لی. اب جاؤ یہ عمل سٹارٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 مرتبہ صلوات پڑھو. اسٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سجدے میں جاؤ. اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے سامنے سجدے کا رکھتا ویسا کر سکتے ہیں. واجب نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، یہ مستحب عمل ہے. لیکن جو طریقہ ہمارے علماء نے دیا وہ بتا رہا ہوں. اس طرح کر کے دیکھو. سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے آپ نے 9 ٹائم سلوات پڑھی. سلوات اس لیے پڑھنا کہ قبولیت عمل ہو. سلوات اس لیے پڑھنا کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ قبول ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے سلوات کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 3 جملے بولنا ہے، صرف 3 جملے. یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی.